عامر سہیل صاحب نے جو ہے وہ ایک پی ایچ ڈی کے لیے مقالہ لکھا ہے اور قرۃ العین حیدر پر لکھا ہے. تو یقین جانیے کہ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ میں جتنا ان کی شخصیت کو جانتا ہوں اور تقریباً 25-30 سال سے جانتا ہوں، تو اتنا زیادہ سنجیدہ کام، اور وہ بھی آپ کا کوئی دوست نما بھائی یا بھائی نما دوست کوئی کر دے تو شک تو پڑتا ہے کہ یار پتہ نہیں صحیح کیا بھی ہوگا یا نہیں. میں ذاتی طور پہ ادب کے حوالے سے اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں، اتنا اس پہ کام نہیں کرتا، لیکن کیونکہ ان کا کام تھا تو میں نے کہا کہ اس کو دیکھا جائے. تو میں نے عامر سہیل صاحب سے یہ کتاب منگوا لی، اور اس کے دو مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ دفتر میں یہ مشہور ہو جائے کہ اس کے کچھ ادیبوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، اور دوسری یہ بات ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ آخر پی ایچ ڈی کے لیے کام کیسے کیا جاتا ہے یا یہ تحقیق کیسے ہوتی ہے، اور کم از کم یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پاکستان میں تحقیق کیسے ہو رہی ہے. عامی بھائی کی تصنیف منگوائی تو تقریباً کوئی 8-10 دن ویسے ہی رکھی رہی جس طریقے سے ہم اپنے دوستوں کی کتابوں کو رکھ دیتے ہیں. میں نے کہا کہ چلیں دیکھ لیتے ہیں. اس کے پیچھے اس سے زیادہ جو وجہ تھی یہ 10 دن 15 دن نہ جو ہے وہ دیکھنے کی، وہ یہ تھی کہ وہ ان کی غیر سنجیدہ طبیعت تھی، کہ مطلب آپ کبھی بھی ان کو سنجیدہ دیکھ نہیں سکتے. تو یہ اتنا سنجیدہ کام کہ قرۃ العین حیدر اور اس کی بھی لنگوسٹکس پہ کوئی بندہ کام کر رہا ہے، تو میں تو بڑا اس پہ تھا کہ یار یہ تو پتہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن خیر میں نے 10-15 دن کے بعد اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا. یقین کیجئے مجھے بہت مزہ آیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا لے آؤٹ اس طرح کا ہے کہ ایک ادیب پڑھنا چاہے وہ اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے، ایک عام آدمی جسے تھوڑی لسانیات سے دلچسپی ہو وہ پڑھنا چاہے اسے مزہ آتا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جو کہ تحقیق کا شوقین ہو وہ بھی اس سے لطف اٹھا سکتا ہے اور اس سے کافی کچھ حاصل کر سکتا ہے. میں نے پڑھنا شروع کر دیا. جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو تقریباً 100-150 صفحوں تک میں نے اسے صحیح کر کے اس کا مطالعہ کیا، اور بڑا ہی لطف ہے. لے آؤٹ ایسا ہے کہ شروع میں آپ کو موضوع کا صحیح تعارف کروایا جاتا ہے. تعارف کروانے کے بعد پھر ایک ایک موضوع کے ایک ایک حصے پر مکمل گرپ کے ساتھ اس پہ کام کیا جاتا ہے، اور پھر وہ تنقید کا جو اصل اصول ہے کہ تیا پانچا کرنا، وہ تیا پانچا ہر ایک چیز کا کیا جاتا ہے. قرۃ العین حیدر بذات خود ایک بڑا نام ہے، اور پھر جب اس پر لسانیات پہ کام کیا جائے تو وہ اس سے بہت بڑا کام بن جاتا ہے. کیونکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لٹریچر اور لنگوسٹکس دو مختلف چیزیں ہیں، اور ان کے جو ان کو چیک کرنے کا یا ان پہ تنقید کرنے کا یا ان کے جائزہ لینے کا بالکل ہی مختلف قسم کا ان کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے. اگر آپ نے ادب کو دیکھنا ہے تو ادب میں آپ نے اس ماحول کو دیکھنا ہے، پھر اس ماحول میں جذباتی اس ادیب کو دیکھنا ہے، اس کی نفسیات کو دیکھنا ہے، پھر جس پس منظر میں لکھا گیا ہے وہ آپ نے دیکھنا ہوگا، پھر اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں انہوں نے جو تحریریں دیکھنی ہوں گی لکھی ہوں گی تو اس کے ساتھ موازنہ کرو گے. تو یہ آپ کی تو ہوگی ادبی تحریر کا ایک تنقید. لیکن جب آپ لنگوسٹکس میں جاتے ہیں تو جناب لگتا آسان ہے لیکن لگ پتہ جاتا ہے. اتنی اصطلاحیں، اتنے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ میں کس سائنس میں پڑھ گیا ہوں. یہ ٹوٹلی سائنٹیفک قسم کا کام ہے.
یہ مطلب لٹریری کام سے زیادہ یہ ایک لیبارٹری ورک ہے۔ لیکن میں نے عامر سہیل کی ان چیزوں میں دیکھا کہ پہلے ایک اصطلاح اس کی ان کے نزدیک کیا ڈیفینیشن ہے، وہ اصطلاح استعمال کہاں پہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس اصطلاح کا اس آگ کا دریا یا جو ہے وہ قرۃ العین حیدر کی تحریروں میں کہاں کہاں پہ کس طریقے کا کیسا استعمال ہے، پھر لطف آتا ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے مجھے ایک دفعہ تو مبہوت کر دیا، اور میں کافی دیر تک جو ہے وہ اس پہ مطلب سر دھنتا رہا کہ یار بندے نے کام تو زبردست کیا۔ تنقید ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسی کہ بندہ جو ہے وہ تخلیق سے بیزار ہو جائے۔ بخدا میں دل سے کہہ رہا ہوں، کم از کم اس میں اتنی تہذیب ہونی چاہیے کہ تخلیق پڑھنے کا دل کرے۔ یہ نہ کہ اگر تخلیق پڑھی بھی ہو تو بندہ اپنے آپ پہ لعنت بھیجے، یار یہ میں نے کیا پڑھ لیا تھا۔ تو میں اپنی گواہی دوں گا، مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں نے عامر سہیل کی کتاب یہ پڑھنے کے بعد، تنقیدی مقالہ پڑھنے کے بعد آگ کا دریا لی، آگ کے دریا کے تقریباً 10 سے 15 صفحات پڑھے، اور پھر میں نے نہیں پڑھی آگے۔ کیونکہ جناب بات یہی ہے کہ اگر عامر سہیل اپنی کتاب کو 100 سے 150 صفحے پڑھوا سکتا ہے تو قرۃ العین حیدر کا بھی کام بنتا ہے کہ وہ مجھ سے آگے پڑھوائیں۔ بہت تہذیبی مطالعہ ہے، بہت سی تہذیبوں کا جائزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرا ذوق اس سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ شاید میں عام انسان ہوں اس وجہ سے، یا میرے پاس وقت نہیں تھا، یا کچھ اور تھا، یا کچھ اور نہیں تھا، یا میرا اتنا لیول ہی نہیں ہے کہ میں قرۃ العین حیدر کو پڑھ سکوں۔ لیکن ایک دفعہ راغب ضرور کیا قرۃ العین حیدر کی طرف عامر سہیل کی اس کتاب۔ اگر میں نٹ شیل میں اس سارے قصے کو اختتام میں لاؤں تو یہ جو کتاب تنقیدی جو ان کی کتاب ہے اور ایک مقالہ ہے، تو پہلی بات یہ کہوں گا کہ شوق سے لکھا گیا ہے۔ سامنے نظر آتا ہے کہ بندے نے سر سے نہیں اتارا، بندے نے شوق سے ڈوب کے یہ کام کیا ہے۔ دوسری بات، مکمل گرفت سے کام کیا ہے، یعنی کہ گرفت تھی اس کی ٹاپک پہ، اور اس نے اس کو تحریر بھی کیا اور یہ بھی کیا۔ تیسرا، نہ علم بگھارنے کی کوشش کی اور اگلے کو جاہل سمجھا یا جاہل گردانا، اور نہ اگلے کو یہ احساس دلایا کہ یار تجھے پتہ نہیں ہے یا تجھے پہلے سے پتہ ہونا چاہیے۔ نہیں، ایک بالکل شفیق استاد کی طرح سے انہوں نے یہ سارے کا سارا مطالعہ عوام کے سامنے رکھ دیا۔